بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بتیجیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تمہاری قربت اختیار ہو چکی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ پس اگر تمہاری ان سے خلوت نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں، سگے بیٹے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ہاں جو ہو چکا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت کی پچھلی آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس میں ایسی عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا جو باپ کی بیوی بنی ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں ان سے شادی ہو جاتی تھی، بعض بد نصیب بدبخت ایسا کر لیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بے حیائی اور گناہ کا کام قرار دیا اور کہا یہ غلط رستہ تھا، وہ بھی حرام ٹھہری، اور مزید 7 رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، ان میں جن عورتوں سے شادی کرنا، نکاح کرنا حرام قرار دیا وہ یہ ہیں: مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، بانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہوا ہے، اور وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور رضائی بہنیں۔ مثلا ایک بچے نے ایک بیوی کا دودھ پیا تو اس کی اولاد جو ہے ان میں کوئی بچی ہے تو اس سے اس کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے۔ ایسے رشتے کو رضائی رشتہ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا
ایک جوڑا اکٹھے زندگی بسر کرتے تھے، صحابی اور صحابیہ میاں بیوی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن ایک خاتون آئی، اس نے ان سے پوچھا، تعارف کیا، تو جب اسے پتہ چلا تو اس نے بتایا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تمہاری ماں تو ایک ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں جو بات تو کہتی ہے۔ بہرحال اس نے تکرار کیا، اصرار ہوا، تو معاملہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہم میاں بیوی ہیں، یہ آ کے کیسی غلط بات کر رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، ایسا نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں کوئی بتا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کو بلایا، اس سے پوچھا، بی بی بتا تو نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر ان دونوں کو جدا کر دیا اور کہا آج کے بعد تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، تم کوئی بیوی نہیں۔ آپ نے کہا جب وہ کہہ رہی ہے، تم تو بچے تھے، تمہیں کیا پتا؟ وہ عورت گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جب بن جائے، کوئی رضائی رشتے میں آپس میں بہن بھائی بنتے ہوں دودھ کے رشتے میں، تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اسی طرح بیویوں کی مائیں جو ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کبھی انسان شادی کرتا ہے ایسی عورت سے جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، اور پہلی شادی جو تھی اس کی پہلے خامن سے اس کی کوئی بیٹی ہو، جوان ہو، تو اب اگر اس عورت سے اس شخص نے خلوت اختیار کر لی ہے، تنہائی ہو چکی ہے، قربت اختیار ہو چکی ہے، تو پھر اس کی وہ جو بیٹی تھی پہلے خامن سے اس عورت کی، اس سے شادی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نکاح ہوا ہے، صرف عورت سے نکاح ہو گیا ہے لیکن قربت سے پہلے اس نے طلاق دے دی ہے، اب اس عورت کی وہ بیٹی جو کسی اور خامن سے ہے، اس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ربیبہ۔ جس عورت سے نکاح ہو اس کی کسی اور شوہر کی بیٹی جو ہے وہ ربیبہ کہلاتی ہے، تو اس سے شادی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس عورت سے جو اس کی ماں ہے اس بچی کی، اس سے قربت اختیار ابھی نہ ہوئی ہو۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، بہو سے شادی جائز نہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، سگے بیٹے کی بیوی جو ہے، سگے بیٹے کی، اس سے شادی جائز نہیں۔ اگر منہ بولا بیٹا ہو، لے کے پالا ہوا ہو، تو اس سے کیا جائز ہے؟ کسی کا بچہ لے کے اگر پال لے کوئی، تو اس کی بیوی جو ہے وہ بچہ طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، وہ مطلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، لے پالک کی بیٹی، تو کیا پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ کلاس میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو ان کی شادی ہوئی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو قریش سے تھیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے
انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دی اور اللہ کے حکم سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ معاملہ اللہ رب العزت نے خود کرایا، کیونکہ عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لے پالک جو ہے، منہ بولا بیٹا جو ہے، اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ایک رسم تھی، اپنے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا تھا، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلبوں سے ہیں، تمہاری پشتوں سے ہیں، سگے بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں جمع کرنے سے بھی منع کر دیا، یعنی بیک وقت کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہوں، ہاں ایک سے پہلے شادی کی تھی، اس کو طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئی، تو پھر اس کی بہن سے شادی ہو سکتی